السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الواقعہ کو دیکھتے ہیں آج۔ بہت ہی پاورفل سورت ہے، بہت دل کو جیسے گرپ کرتی ہے یہ سورت۔ صرف سننے میں ہی نا، کسی کو اگر سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، سننے میں ہی بہت پاورفل ہے۔ اس کی ایک ایک بات دل کو کیچ کرتی ہے۔ آج اس کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ دل پر اور بھی اثر ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی۔ یہ اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف، کہ جس دن کو تم بھلاتے ہو نا، مانتے نہیں، جب وہ دن واقعہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، یہ ساری بات آگے اسی کے اوپر ہے۔ دیکھیں، اس کو جھٹلانے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ کل تک کافر جھٹلاتے تھے، کوئی نہیں ہے، دوبارہ کیسے کھڑا کیا جائے گا، یہ ہڈیاں جب بھربھری ہو جائیں گی تو کیسے کھڑی ہوں گی۔ اور آج بھی لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، کچھ اپنی زبان سے اور کچھ اپنے عمل سے، کہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ اتنی بے فکر زندگی گزارتے ہیں نا، گناہوں کو ایسے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ ان کا عمل ہی بتاتا ہے کہ کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ کیا ہوگا جب واقعہ ہو جائے گی، واقعہ ہونے والی، اور اسی سے اس کا نام قیامت کا الواقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی نام ہم نے دیکھے ہیں، الآزفہ قریب آنے والی، التغابن ہار جیت کا دن، اور جمع ہونے کا دن، اور بہت سارے نام ہیں قیامت کے۔ تو کیا ہوگا اس دن؟ لیس لوقعتها کاذبہ، نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا، کوئی اس کو جھوٹ نہیں کہے گا۔ جب اس کو انسان دیکھ لے گا نا، ظاہر ہے اتنا بڑا حادثہ ہے اس کائنات پر جو ہوگا، یہ حادثہ نہ صرف زمین پر ہوگا بلکہ اوپر آسمان پر نگاہ جب اٹھائے گا نا انسان، تو وہاں پر بھی قیامت برپا ہوگی، یعنی کوئی جگہ محفوظ ہوگی ہی نہیں۔ تبھی تو انسان کہے گا نا، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، اور بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی۔ جب سر اٹھا کر دیکھے گا تو ستارے جھڑ رہے ہوں گے، سورج تو ہے ہی نہیں، بے نور ہو گیا ہوگا، چاند ختم ہو جائے گا، آسمان کا رنگ سرخ ہو جائے گا، آسمان پرانے کپڑے کی طرح چرے گا، اور زمین تو ایسے ہلائی جائے گی کہ اس کا کوئی حال نہیں ہوگا، مکمل تباہی۔ اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ جب کائنات کی یہ حالت ہوگی تو اے انسان تیرا کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس وقت تک زندہ نہ رکھنا کہ اتنا بڑا حادثہ اس کائنات میں رونما ہونے والا ہو، اور انسان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کتنی پاورفل یہ سورت سٹارٹ ہوئی ہے، دیکھیں نا ذرا۔ ہم اس سورت کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بھئی رزق کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہ کہیں کہ ضعیف حدیث ہے، بس ہم تو رزق کے لیے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، اس سورت میں ہے کیا؟ ہلا دینے والی ہے یہ سورت۔ یہ سورت مجبور کرتی ہے سوچنے پر کہ میں جاؤں گی تو کہاں جاؤں؟ کیا کوئی پناہ ہے سوائے اللہ کے؟ نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ اس دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ نہیں ماننا میں نے اس کو۔ دنیا میں تو کہہ دیتے ہیں نا، نہیں مانتے، جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، لیکن اس دن کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر یہ نہ بیتے۔ جو زندہ ہوگا نا اس پر یہ بیتے گی۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی ذرا اس کو روک کر دکھا دے، ٹال سکے، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی۔ فزیکلی بھی کئی چیزیں بہت بلند ہیں نا، بالکل فلیٹ ہو جائیں گی، زمین کے نیچے کی چیزیں اوپر آ جائیں گی۔ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ کئی لوگ بلند ہو جائیں گے اور کئی پست ہو جائیں گے۔ دو الفاظ کہے گئے ہیں، لیکن اتنی بڑی کہانی ہے نا ان دو الفاظ میں، کہ کئی بیگم صاحبہ، صاحب جی، مسٹر پریزیڈنٹ، جن کو سلوٹ کرتے ہیں نا، ایک نام ہے دنیا میں، جن کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ مہنگے ٹکٹ خریدتے ہیں، وہ اس دن پست ہو جائیں گے۔ اور کئی گمنام ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اونچا کر دے گا اس دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے، آمین۔ حدیث میں جیسے آتا ہے، اتنی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا، اگر وہ کہیں نہ بھی جائیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں نہیں آیا، اتنے غیر اہم ہیں۔ اگر کہیں رشتہ ڈالیں تو ان کا رشتہ کہیں قبول نہیں ہوگا،
کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی ویلیو نہیں رکھتے لوگوں کی نظروں میں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ ہم تو اپنا نام چاہتے ہیں نا لوگوں میں، ہمیں کوئی پوچھے، ہماری تعریف کرے، ہماری بڑائیاں کرے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں گمنام ہیں، مگر اللہ کے پاس ان کا کیا مقام ہے؟ وہ چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور یہ منہ سے بات نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ اس کا مطلب ہے نہ ان میں کوئی ریاکاری ہے، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی شیخیاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے۔ آج پست ہیں، اللہ ان کو اٹھا دے گا اس دن، بلند کرے گا اس دن۔ آج شاید ان کے پروفیشن ایسے ہوں کہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ کیا ایک کلرک ہے نا، یہ ایک سیکیورٹی گارڈ، یہ ایک کوک، لیکن اللہ کے ہاں کوئی کیا مقام رکھتا ہے یہ تو اس دن پتہ چلے گا۔ یہ آیت نا بڑی ڈرانے والی ہے۔ کبھی اس بات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھو کہ میرے فالوورز اتنے ہیں، چاہنے والے اتنے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے برج اس دن گر جائیں گے۔ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، جب ہلائی جائے گی زمین، ہلائی جانا۔ انسان تیرا اس دن بنے گا کیا؟ زمین کا حال ایسا ہوگا جیسے بچے کے ہاتھ میں رٹل پکڑا ہوا ہو نا تو اس کو چھن چھن ایسے ہلاتا رہتا ہے۔ دیکھا ہے کبھی چھوٹے بچوں کو زور زور سے ہلاتے رہتے ہیں؟ ایسے زمین ہلے گی اس دن۔ یا کبھی آپ نے چھانا ہے چھانی میں آٹا؟ ایسے چھانتے نا، زور زور سے اس کو ہلاتے ہیں۔ زمین اس دن ایسے ہلائی جائے گی کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں سکون ہو، چین ہو۔ آج تو بڑے بڑے لوگوں نے نا انڈر گراؤنڈ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی بم وغیرہ پھٹے تو ہم اس کے اندر چلے جائیں۔ ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم یہاں پر سیف رہیں۔ لیکن جب پوری ہی زمین ہلے گی تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ ان بڑی بڑی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا کر سمجھایا ہے کہ سوچو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی۔ انسان کا یہاں نہیں بتایا کہ انسان گریں گے، بے ہوش ہوں گے، نہیں، بڑی بڑی چیزوں کو اس لیے بتایا گیا کہ اس سے خود ہی اپنے حال کا اندازہ کر لو۔ چند سیکنڈز کا زلزلہ آ جائے نا تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ یہ چیز تو سب نے ایکسپیرینس کی ہوگی نا، چند سیکنڈز کا زلزلہ، چند سیکنڈز کی بات ہوتی ہے صرف۔ اور قیامت کا زلزلہ تو تب تک رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین تباہ کرنی ہے، اور جب تک پوری فلیٹ نہ ہو جائے وہ زلزلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کیسی تباہی ہوگی اس زلزلے کا، عالم کیا ہوگا پھر۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، بسّا کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بکریوں کے ریوڑ لے جائے جاتے تھے نا، تو ان کو جب ہانکتے تھے تو بس بس کرتے تھے، کیونکہ بہت بڑا ریوڑ ہوتا تھا۔ پہاڑوں کا حال بھی یہ ہوگا کہ اڑا دیے جائیں گے بالکل۔ اللہ اکبر، ایسے جیسے ہانکے جائیں گے۔ قرآن میں کئی جگہ پہاڑوں کا ذکر آتا ہے۔ پہاڑوں کا اچھا اتنا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ پہاڑ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایک مضبوطی، ایک سخت چیز، ایک فرم چیز کا احساس ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں ایک اسٹرانگ چیز آتی ہے کہ پہاڑ ہے۔ جب بتا دیا گیا کہ پہاڑوں کا حال یہ ہے تو پھر بلڈنگز کا حال کیا ہوگا، برجز کا حال کیا ہوگا، گھروں کا حال کیا ہوگا۔ جب پہاڑ اس طرح سے ہو جائیں گے، پہاڑ ایسے اڑائے جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ایسے ہو جائیں گے جیسے ذرات خاک بھری ہوئی۔ ایک پتھر بھی لے لینا اور چاہیں کہ میں اس کو ریزہ ریزہ کر دوں، کہاں آسان تو نہیں ہے نا، بہت سخت چیز ہوتی ہے۔ اور کہاں کہ پورے کے پورے پہاڑ اتنی زور سے یہ زمین ہلے گی کہ پہاڑ اکھڑ جائیں۔ یہ میخیں ہیں نا کہ یہ اکھڑ جائیں، اور ان کا حال ایسا ہوگا کہ جیسے گرائنڈر میں ڈال کر اس کو پاؤڈر بنایا ہو، ایسے ہو جائیں گے۔ یہ پاؤڈر کے کتنے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں نا، وہ نظر بھی نہیں آتے۔ سینڈ کو کبھی دیکھا ہے؟ گرین ہوتا ہے وہ، یہ تو گرین بھی نہیں ہوگا، پاؤڈر ہوگا جو اڑ جائے گا۔ 30ویں پارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ آپ صحرا میں ہیں اور دور چمکتا ہوا آپ کچھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید پانی ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہاڑ کیسے سراب ہو جائے گا؟ دور سے کوئی دیکھے گا تو سمجھے گا کہ پہاڑ ہے، اور قریب جا کر جب دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اڑ چکا ہوگا، خاک بن کر اڑ کر ہوا میں بکھر چکے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ اور پہلے تو پہاڑ گریں گے، پھر ہی اڑیں گے نا،
تو سوچ سکتے ہیں اس وقت کیا حالت ہوگی۔ کبھی بلڈنگز گرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ گرد، مٹی، دھواں، گرد و غبار کا ایک طوفان ہوتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور لوگوں کا حال پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جب پوری دنیا کے پہاڑ ایسے گر رہے ہوں گے اور جو بھی کھڑا ہوگا اس وقت سب گرے گا، تو انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ چند سیکنڈز کے لیے صرف امیجن کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کو ایسے نہیں لیں کہ ہاں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آسمان پھٹے گا، زمین ہلے گی، چلو جی پڑھا ختم ہو گئی صورت، چلو جی آگے چلتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں، تھوڑی دیر کو سوچیں، اس کو امیجن کریں۔ ایک طوفان، کوئی ہریکین جب آئے نا تو ساتھ ہی گھروں کی لائٹس چلی جاتی ہیں، آندھی چلنے لگتی ہے، لوگ گھر میں بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو لائٹس جانا ہی نا ایک بڑی چیز ہمیں لگتا ہے۔ اور رات میں ہمیں کیسے لگتا ہے جب شاں شاں کی آوازیں آتی ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ قیامت کی جب شروعات ہوگی اور جب چیزیں گرنے لگیں گی تو حال کیا ہوگا؟ کیسے دھماکے ہوں گے، اوپر سے بھی چیزیں پھٹ رہی ہوں گی، زمین بھی ہل رہی ہوگی، تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان کی تو بات ہے نا، کوئی کسی کو یہیں پر نہیں پوچھے گا، زمین پر کس نے کسی کو نہیں پوچھنا۔ کون کہے گا کہ فلاں کہاں ہے، ذرا میں اس کو ڈھونڈ کر آ جاؤں؟ نہیں، جب تک لوگوں کو موت نہیں آ جائے گی نا تب تک یہ طوفان ختم نہیں ہوگا، جب تک ساری چیزوں کو موت نہ آ جائے۔ تو آسان چیز نہیں ہے یہ، قیامت آسان نہیں ہے، غور کریں، اس پر سوچیں۔ جنہوں نے ان سب سے گزرنا ہے نا بے ہوش ہیں، وہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ سن لو کہ یہ سب ہونا ہے، گزرنا ہے تم نے اس سے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔